بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلیل من عبادی الشکور صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ اور سورہ نمبر 34 22واں سپارہ آیا نمبر 13۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آل داؤد اللہ کا شکر کیا کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو جو تم کر رہے ہو نا، جو بھی کام کر رہے ہو اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، یعنی اپنے دینی دنیاوی معاملات میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا میرے تھوڑے ہی بندے ایسے ہیں، میرے تھوڑے ہی غلام ایسے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اس پر نا ایک واقعہ ہے جو سیدنا عمر بن خطاب کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک بدو کو آپ نے دیکھا کہ وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دینا، تھوڑے بندوں میں شامل کرنا، اللہم اجعلنی من عبادک القلیل۔ وہ انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو نا وہ پوری حدیث سناؤں گا عربی متن کے ساتھ، بہت پیاری حدیث ہے، ترجمہ آج سن لیجئے۔ تو حضرت عمر نے اس کو پکڑا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم کہہ رہے ہو، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں ڈال دے، تھوڑے بندوں میں تھوڑوں میں آ جاؤں، میں کم لوگوں میں آ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا عمر کیسی بات کرتے ہو تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم جو مجھے پوچھ رہے ہو کہ اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں ڈال، اللہ نے کہا نہیں کہ تھوڑے ہی مان لاتے ہیں، تھوڑے ہی شکر بجا لاتے ہیں، تھوڑے ہی جو ہیں وہ انہوں نے جنت میں بھی جانا ہے۔ میں ان تھوڑوں میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کہا نا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے ان جو تھوڑے سے لوگ ہیں ان میں مجھے بھی شامل کر دینا، اللہ آپ کو مجھے بھی ان میں شامل کر دے، بہت تھوڑے اللہ کا شکر ادا کر۔ وہاں پہ پھر انہوں نے کہا آگے سے کہ واہ یار، آج ایک بدو نے مجھے دین سکھایا ہے، یعنی عمر سے زیادہ ایک بدو کو دین کا پتہ ہے، ایک بدوی تھا یعنی دیہاتی عرب، سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے بہنوں بھائیوں، اللہ کا شکر جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان کی تو زندگی کے ہر حصے میں شکر ہی شکر ہے۔ اور الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا اعجاز ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو نام دیا نا محمد اور احمد، اسی نام کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حق ادا کر کے دکھا دیا، اللہ کی ایسی تعریفیں کی، اللہ کی ایسی حمد و ثنا کی، چاہے وہ قرآن کی شکل میں آپ نے تلاوت کی، چاہے آپ نے تعلیمات سکھائیں، ہر جگہ ہمیں شکر ہی شکر سکھایا ہے۔ چھوٹی سی مثال لیں، آپ کو چھینک آتی ہے، سنیز کرتے ہیں آپ الحمدللہ، اگلا آپ کو بولتا ہے یرحمک اللہ، آپ اسے کہتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، دعائیں شکر ہی شکر۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، وہ پوری لمبی دعا تو آپ کو پتہ ہی، میں بس اتنا اچھا بولا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ باتھ روم سے نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس پہ میری علیحدہ سے ریکارڈنگ ہے، باتھ روم سے نکلنے کے اوپر بھی یہ الحمدللہ ایک ہے دعا، یہ کم لوگ جانتے ہیں، کریں یہ سبحان اللہ۔ غفرانک تو مشہور ہے، یعنی آپ سے جسم سے غلاظتیں نکلی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے جسم میں لقمہ ڈالا کھانے کا، آپ نے بسم اللہ بولا، آپ نے کھانا ختم کیا، آپ نے الحمدللہ بولا، آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر، شروع ہی آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک، حمد الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کسی سے اس کا حال پوچھا، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ رکوع میں گئے سبحان رب العظیم وبحمدہ، حمد ساتھ اللہ کی تعریف، شکر ہی شکر، شکر ہی شکر، حمد کے اندر تعریف اور شکر دونوں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تسبیحات میں شکر ہے آپ کی، سمع اللہ لمن حمدہ آپ میں آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ربنا ولک الحمد ولک الشکر، یعنی مطلب یہ اللہ تیری تعریف، تیرا ہی شکر ہے، تیرا ہی سب کچھ ہے۔ پھر آپ سجدے میں گئے، آپ نے اللہ کا شکر، یعنی شکر ہی شکر ہے ہر طرف۔ بموں کے اندر مسلمان بیٹھے ہیں، بم گر رہے ہیں، اوپر سے پوچھیں کیا حال ہے جی، الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے چلے جاتے ہیں، آپ افسوس کرنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیری چیز ہی، کیا بڑا مشکل کام ہے یہ تو شکر ہو گیا آپ کا زبان سے شکر، ایک شکر ہے آپ کے اعضاء کا شکر، آپ کے قلب کا شکر۔ اس لیے رسول اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائیں کہ ہمیں اللہ قلبا خاشعا لسانا صادقا، یہ دعائیں آپ کو اس لیے مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں شکر نصیب ہو جائے۔ منیمم سب سے کم شکر آپ کے اعضاء کا جو ہے نا، آپ کے جسم کے ہر حصے کا، وہ کیا ہے کہ آپ ان کو اس کے خلاف نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ دیے ہوئے کس کے ہیں؟ اس کے ہیں، تو میں ان کو اس کے اگر خلاف استعمال کروں گا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ یہی فرق ہے شکر اور کفر، سمجھ لیں گے نا اگر یہ بات، تو یقین مانے جب آپ کوئی حرام چیز دیکھیں گے نا تو آپ دوسری دفعہ دیکھنے سے پہلے سوچیں گے کہ میں یہ تو اپنی آنکھوں کا کفر کر رہا ہوں، میں اپنی زبان کا کفر کر رہا ہوں۔ مجھے زبان اللہ نے کیا اس لیے دی تھی کہ میں اس زبان سے جھوٹ بولوں، تو وہ تو زبان کا کفر ہو گیا۔ مجھے اللہ نے کیا آنکھیں اس لیے دی تھی کہ میں اس سے بدکاری دیکھوں، مجھے اللہ نے کیا ہاتھ اور جسم کے باقی اعضاء اس لیے دیے تھے کہ میں ان سے ڈکیتی کروں، چوری کروں، مجھے ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں اس لیے دیے تھے، اعضاء دوسرے پرائیویٹ پارٹس اس لیے دیے تھے کہ میں ان سے
لوگوں کی عزتیں لوٹوں یا اللہ کے حکم کے خلاف نکاح کے بغیر تعلق قائم کروں، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ تو منیمم سب سے کم شکر تھا۔ مثال بہت سیدھی سی ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں یار یہ مسجد کا گارڈ بن جائیں جی، حالات بڑے خراب ہیں، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، لے آپ کو ہم گن بھی دیتے ہیں، لائسنسڈ ہے، اب سارا کچھ ہے، آپ کو چلانا بھی آتا ہے، اب آپ ہماری حفاظت کریں۔ گن ہم نے آپ کو کس لیے دی؟ ہماری حفاظت کے لیے۔ آپ الٹا آ کے ہم پہ ہی گولی چلا دی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس گن کا کفر کیا، یعنی آپ نے کفر کیا۔ یہ شکر کا الٹ ہے، کفر۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 112 میں اللہ نے آیت نمبر 112 میں مثال دی اس شہر کی، اس بستی کی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، کفران نعمت، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ اور ناشکری یہ نہیں صرف کہ او جی الحمدللہ تو ہم نے نہیں بولا تو اب ناشکری ہوگی، نہیں، ہم اس ناشکری کی بات کریں جو دوسری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ طلاق میں بھی کھول کے بتایا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا۔ 112 میں سن لیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ بستی جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ امن میں رکھا ہوا تھا، کانت وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، آمنہ مطمئنہ یعنی ایمان والی بستی اور اطمینان سکون میں تھی سب۔ یا پھر اللہ ان کو کیا دے رہا تھا؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، آسمانوں سے، زمین سے رزق، برکتیں ہی برکتیں، خیر و عافیت۔ رزق سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے، ہر چیز رزق میں آ جاتی ہے، خیر ہی خیر، ہر طرف سے برکتیں ہی برکتیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا کفران نعمت کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر جو ان کے کرتوت تھے اس کے صلے میں اللہ نے ان کو پھر چکھایا مزہ، لباس الجوع، ایسا بھوک کا لباس، بھوک، ننگ، خوف، استغفر اللہ والعیاذ باللہ من ذالک۔ اس پر امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ ہر جگہ جو جوتیاں پڑ رہی ہیں، کیا یہ صرف آزمائش ہی ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ چھترول ہو رہی ہے، سزا مل رہی ہے؟ استغفر اللہ والعیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اپنی پناہ میں رکھے۔ کہیں سزا تو نہیں مل رہی، یا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جن کے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے ان کے تھرو ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم جو کھا پی رہے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے، یعنی ان کی مدد کریں گے، یا ہم تماشا دیکھیں گے؟ اور ہو سکتا ہے بعد میں ہماری باری اصل میں ہمیں سزا ملنی ہو، ہمیں ٹائم دیا جا رہا ہو۔ یہ بڑے غور طلب نکتے ہیں، بہت غور طلب نکتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں، مسلمان آبادیوں میں، کمیونٹیز میں جس طرح فحاشی، بے حیائی، بدکاریاں، ہماری جو شادیوں میں ہوتا ہے، ہماری سیلیبریشنز میں جو ہوتا ہے، جو عیاشیاں ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کیا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کچھ؟ پھر کہتے ہیں جی ہم پہ کسی نے جادو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں کہتے ہیں، مجھے آیت کا نمبر نہیں یاد، سورہ طلاق چھوٹی سی سورت ہے، دوسرے صفحے پہ اس کے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ کتنی پیاری آیات ہے۔ اللہ نے کہا تم نے دیکھا اس قریہ، اس بستی کی مثال جنہوں نے، ان کے پاس اللہ کے احکام آئے، انہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کی، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا پھر ہم نے شدید حساب کیا، مواخذہ کیا دنیا میں، ان کو اور بہت برا عذاب دیا، اور انہوں نے اپنے اعمال یعنی اپنی برائیاں، بد کرداریاں، بری کرتوتیں، ان کا انہوں نے پھر مزہ چکھا، کا وبال آ گیا ان کے اوپر، شامت اعمال آ گئی، اور پھر اللہ نے ان کو شدید عذاب دیا۔ لہٰذا اللہ کہتا ہے اللہ کے بندو ڈر جاؤ، اللہ سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، بچ جاؤ ان چیزوں سے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان تمہارے لیے اس میں تذکرہ ہے، نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے کہ تم نہ ایسی کسی مصیبت میں پھنس جانا، تم نہ ایسے کام کرنا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی ریمائنڈر۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، آپ کے لیے نصیحت ہے، سوالوں کے جواب دینے سے پہلے یہ میں ضرور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تذکرہ، ایک ریمائنڈر، نصیحت ہو اللہ کی کتاب کی روشنی میں، اور آف کورس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ اس کے چلتی ہے۔ تو آپ دین کو، قرآن اور سنت کو اپنے گھروں میں لائیں۔ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اس سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی عادتیں ٹھیک کرنی پڑتی ہیں تاکہ اگلی نسلوں پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے۔